عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، اور بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ یہ پیرس کا ایک ہوٹل ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ایک مسلمان چائے پی رہا ہے کہ اسی اثناء میں ایک اور شخص آ کے اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ مسلمان نے کنسیڈر کیا کہ شاید یہ بھی کوئی مسلمان ہی ہے، اس سے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں؟ تو اس نے مسکرا کے جواب دیا، کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں بلکہ میں جارڈن کا یہودی ہوں، اور میں یہاں پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو مسلمان نے اس سے پوچھا کہ آپ اسلام کے کس اسپیکٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں ایکسٹریمزم آف اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، اسلام مسلمانوں کی شدت پسندی کے اوپر، کہ آیا کہ کیا مسلمان شدت پسند ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک مسکنسیپشن پائی جا رہی ہے، اسی طرح یورپین کنٹریز کے اندر یہ مسکنسیپشن پائی جا رہی ہے کہ مسلمان کیا ہے، شدت پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو وہ یہودی عالم، وہ یہودیوں کا ربائی، وہ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ آیا کہ کیا مسلمان شدت پسند ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو مسلمان جو تھا وہ کہنے لگا، وہ لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے ایک کہکہ لگایا اور میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے، واٹس یور فائنڈنگ، واٹس یور ریزلٹ، واٹس یور کنکلوژن۔ تو یہودی کہنے لگا کہ میری جو ریسرچ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اس کی جو سمری ہے، جو اس کی فائنڈنگ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 5 سال لگا کر یہ ریسرچ کی ہے، اور میری جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند نہیں ہے، بلکہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور وہ یہودی کہتا ہے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ مسلمان جب بھی میدان عمل میں آئے ہیں، مسلمان جب بھی لڑے ہیں، مسلمان جب بھی لپکے ہیں، جب بھی انہوں نے میدان لگایا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے لگایا ہے، وہ جب بھی لڑے ہیں تو ذات مصطفیٰ کی وجہ سے لڑے ہیں، جب بھی انہوں نے شدت پسندی اختیار کی ہے تو وہ حضور کی وجہ سے کی ہے۔ وہ یہودی وہ کہنے لگا کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کو گالی دو گے وہ برداشت کر لے گا، اگر تم کسی مسلمان کو برا بلا کہو گے وہ برداشت کر لے گا، اگر تم مسلمانوں کے گھروں کو جلا دو گے وہ برداشت کر لیں گے، اگر تم ان کی مساجد کے اوپر قبضہ کرو گے وہ برداشت کر لیں گے، ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو، ستم ہو، وہ ہر ظلم و ستم برداشت کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اور بہت سی کنٹریز کے اوپر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان کیا ہے، ہر ظلم برداشت کرتے ہیں، مسلمان کیا ہے، وہ ہر ستم برداشت کرتے ہیں۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیتے ہیں، ہر قسم کا ستم، ہر قسم کا پرسیکیوشن برداشت کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہی مسلمانوں کے نبی کی شان میں ذرا سی بے ادبی کر دو، تم مسلمانوں کے نبی کا نام ذرا
ذرا سا تم غلط لہجے میں لو تو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، بلکہ وہ پھر میدان عمل میں نکل آئیں گے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم کوئی وقت کے بادشاہ ہو، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم وقت کے کوئی نمرود ہو، فرعون ہو، تم بہت بڑے کوئی ریسلر ہو، کوئی ورلڈ چیمپئن ہو، بلکہ وہ تم سے ٹکرا جائیں گے اور وہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچا کر تو دم لیں گے۔ وہ ہر چیز برداشت کریں گے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر وہ پہرا ہمیشہ دیتے رہیں گے، اور اس چیز کو کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی کرے۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس دن مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ ختم ہو جائے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ریسرچ کی فائنڈنگ یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام کو ختم کرنا ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے تمہیں مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکالنی ہوگی۔ جس دن مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، پھر اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسلام کیا ہے؟ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلمان اس کی باتیں سن کے حیران ہو گیا۔ وہ کہتا ہے لکھتے ہوئے کہ میں چائے پیتے پیتے میں نے اپنا کافی کا جو مگا تھا اس کو میں نے سائڈ پہ رکھ لیا، اور میں حیرانگی کے ساتھ اس یہودی کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گیا، اور میں اس سے پہلے کبھی اسلام کو سمجھ نہ سکا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک عام قسم کا، ایک سماجی قسم کا مسلمان تھا، بس نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، میں اسی چیز کو سمجھتا تھا کہ یہی اسلام ہے۔ جس طرح ہم کیا ہیں، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لینا اسلام ہے، روزہ رکھ لینا اسلام ہے، زکوٰۃ، حج و صدقہ و خیرات کر لینا یہی اسلام ہے۔ تو حقیقت میں اسلام جو ہے وہ نام ہے تعلق مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا۔ تعلق مصطفیٰ جب تک نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ وہ آرٹیکل لکھتے ہوئے وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں اس یہودی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ جس نے 2 جملوں میں مجھے پورا اسلام سمجھا دیا کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ آج ہمارے دلوں سے وہ محبت مصطفیٰ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج یہود و نصارہ جسے سپر پاور کہا جاتا ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، مال و دولت ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ ان بے سر و سامان مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں ان مسلمانوں کا خوف ہے، ان مسلمانوں کا ڈر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان بے سر و سامان مسلمانوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ پڑھتے ہیں، وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو باب شجاعت کے سر ورق پر جو نام نظر آتا ہے وہ ان بے سر و سامان مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ ارے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو بدر میں 313 ہزاروں کے لشکر جرار کو شکست دیتے نظر آتے ہیں۔ ارے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو ہمیشہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی بڑی سی بڑی سپر پاور
طاقتوں کو شکست دیتے نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جو کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں 72 افراد کا ایک مختصر سا قافلہ 22,000 لشکر جرار کے سامنے حق کی سربلندی کے لیے ڈٹ جاتا ہے اور ایک تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ ارے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہر محاذ میں کامیاب نظر آتے ہیں، ہر میدان میں، ہر محاذ پر یہ مسلمان فتح ان کا مقدر بنتی ہے۔ ارے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچتے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو انہوں نے نکالی وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ ایک ایسا جام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ موت کو حیات سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر میدان میں یہ مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے۔ اور قلندر لاہوری بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہے مسلمانوں، یہ جو یہود و نصارہ ہے یہ تمہارا دشمن تم سے چاہتا کیا ہے، تم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ یہ چاہتا یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر